إن الحمد لله حمدا صمدا وترا قدرا بالحق والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سابقہ کئی جمعیتوں سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا موضوع چل رہی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سفر ہجرت مکہ تو مدینہ کی طرف سفر ہجرت کا آغاز اور فتح مکہ کا اشارتاً تذکرہ کیتا کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جان پاک نو ختم کرن دا عزم تے مصمم پختہ ارادہ بنا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھراؤ گھر دا جو کیتا تے اللہ دی حفاظت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با حفاظت گزر گئے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے سیرت دا ہی سبق ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ واضح کرن دی توفیق عطا فرمائے. پھر فریقین کو اس دے عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے. سیرت دا جڑا اج مضمون اور ٹاپک اس کا اہم نقطہ نظر یہ ہے کہ بندہ جس مرحلے کے اندر بھی پہنچ جائے جتنے کٹھن تو کٹھن مرحلے کے اندر بندہ پہنچ جائے جتنی مصیبت کے اندر ازمائش کے اندر تکلیف کے اندر بندہ پہنچ جائے اس تکلیف اور مصیبت والے مرحلے کے اندر بھی بندے نو اللہ کی ذات کو نا امید تے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ بندے نو تار تے لو لگانی چاہیے تا اس احکم الحاکمین کی طرف مٹھی آواز کرے.
او سارے رستے نکلن دے خود بخود آسان کر دے سی. ظاہری طور تے کوئی اسباب بھی کیوں نہ ہوئے نکلن دا، اگر اس نال سچا تعلق تے جوڑ تے امید علی تار تے لو جڑی ہے وہ وابستہ ہوئے، مضبوط ہوئے، پختہ ہوئے، تو اللہ پاک اس مصیبت تے وچوں نکلن دا رستہ خود بخود آسان کر دیتا ہے. تے ول جڑے مومن بندے ہوندے انہاں دے خلاف جتنیاں بھی آزمائشاں کرن والے کریندے رہ جاوے، جتنے بھی وہ اپنے اسباب تے ہاتھ کنڈے اختیار کر لوے، اللہ پاک انہاں دا خاک دے اندر ملا دیندا ہے تے مومن دے وجود نو اللہ پاک بالکل محفوظ تے محفوظ کر دیندا ہے. صرف انہاں دے ارادیاں نو اور انہاں دے ہاتھ کنڈیاں نو بھی اللہ پاک صرف ناکام نہیں بنائندا بلکہ انہاں دی تباہی اور بربادی دے بھی فیصلے کر دیتا ہے. اے اللہ پاک دا قانون اور قدرت ہے. اس واسطے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی تار تعلق علی لگاوے تا ایک رب لم یزل دے نال لگائے، اور اے ذہن نشین کر لیو گل بات کہ ساری کتب دا خلاصہ، سارے انبیاء کی بعثت دا خلاصہ اور پورے دین دا خلاصہ تے ارد تے مکھر او اگر ہے تا یہی ہے کہ بندے دا تعلق جڑے تا اس ذات نال جڑے، کہ ہر پاسے کٹ کے تے جڑنا ہے تا ہے کہ رب العالمین دے نال تہاڈا تعلق جڑ بنے. زندگی دے ہر مرحلے تے ہر موقع تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑی ہدایات فرمائیاں اس دے اندر ویکھیا جاوے گہری نظر نال تا یہی اگر من الشمس ہوتا ہے کہ اس دا اگر مین نتیجہ کڈیا جاوے تا بندے دا تعلق اللہ نال جوڑن دا نتیجہ نکلدا ہے. اللہ تعالیٰ کو تعلق دیوے اپنے نال تعلق دیوے تے او تھوڑی تعلق نہیں ملدا جے تھوڑی بندہ خود طلب نہ کرے. جے تھوڑی خود بیٹا تے پوتر جے تھوڑی ماں کو دودھ نہ منگے نا رو کے او تھوڑی ماں دودھ بھی نہیں دیتی، بھاوے پورا دن بھی گزر جائے. سمجھ آئی؟ جے توڑی بیٹا روسی نہیں مگسی نہیں او توڑی ماں دودھ طلب کرسی روسی کر گلاسی چراسی تائی ماں دکے دیسی دودھ دیسی. بندہ اللہ کو تعلق لگنا چاہتا ہے، کوئی آپ نے شاید نہیں لگنا چاہتا. ایک اس احکم الحاکمین بادشاہ مطلق کا تعلق لگنا چاہتا ہے، اس نال سنگت لگنا چاہتا ہے، اس نال یاری لگنا چاہتا ہے، تو اس کی پہلے طلب تو ہونی چاہیے تاکہ اتنی بڑی چیز مل سکتی ہے. اگر طلب نہیں ہے تو قتل کوئی شے نہیں مل سکتی. یہ اللہ پاک کا قانون ہے. طلب تو بغیر کوئی شے نہیں. طلب ہی ہوئے تو سچی طلب ہوئے، کوئی غرض خواہش دنیاوی نہ ہوئے بلکہ اللہ دی بھی طلب کرنی ہے تو صرف اس دن رضا واسطے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اللہ نال تعلق مل جائے تو میرا فلانا کام ہو جاسی، فلاں ہو جاسی، فلاں ہو سی، وہ کام خود بخود ہو جائے. تھوڑی غرض اصل میرے ہوئے کہ اللہ نال سادہ تعلق بنے تو صرف اللہ دی رضا مقصود ہوئے.
باقی جتنے بھی تھوڑے کام بگڑے ہوئے وہ اللہ خود بخود کے کرنے سی آسان کرنے سی. جدو اللہ نال تعلق بڑھ جاوے اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ تو آسمان کے اندر بھی اعلان کر دے کہ فلاں بندے نال میرا کے جڑ گیا، تعلق والی یاری گڑ گئی ہے. تو آسمان کے اندر اعلان کر دے کہ ساری جتنی آسمانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ملک مقرب ہیں، جتنے بھی ہیں، سارے اس بندے نال کے کریں، محبت کریں، سارے اس نال کے کریں، پیار و محبت الفج کریں. اسی طرح زمین کے اندر بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ فرشتے کی طرف وہ اعلان ہوتا ہے کہ سارے اس نال کے کریں، محبت کریں. اے اللہ نال محبت تجاری تے تعلق دا ایک فائدہ ملتا ہے کہ سارے لوگ ان کے کرنے لگے، محبوب اچھی نظر نہ دیکھتے. البتہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، تکالیف مسائل آتی رہتی ہیں، مگر دل کے اندر انہوں کی محبت اللہ مضبوط کر دیتا ہے. اس واسطے بندے کو چاہیے کہ اس ہر ڈٹھی ذات نال تعلق پیدا کرے. ہر ڈٹھی ذات نال تعلق پیدا ہونا ہے تو اس طریقے نال ہونا ہے جڑا طریقہ میرے محمد پاک نے دسیا ہے. اس طریقے نال نہیں ہونا جڑا 14ویں صدی تو بعد یا سابقہ صدیاں دے اندر مختلف قسم کے گمراہ لوگوں نے ایجاد کر دیتے ہیں کہ نک دے اندر ذکر کرو، جسم تو کپڑے اتار دیو، ننگے ہو جاؤ تے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا. بے تعلق یہ نہیں پیدا ہونا بلکہ تعلق وہی پیدا ہونا ہے جڑا میرے محمد پاک نے طریقہ دسیا ہے اس دے مطابق. انجے اکنے بعض بندے ننگے ہو گئے ہیں، وجود ننگا کر کے تارے کی دنیا ہو گئی ہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں تے آدھے کہ اور ولی اللہ بن گیا، اللہ نام کے بن گیا، تعلق بن گیا. حالانکہ ولی اللہ نہیں بنیا، ولی شیطان بنیا. کہ بنیا شیطان بنیا. جب شیطان والے طرز تے طریقے تے چلے ہے تو ولی و شیطان ہی بنتا تو ولی الرحمان نہیں بن سکتا. اور انسانہ واسطے پوری انسانیت واسطے اگر مکمل تے اتم ایڈیت تے قانون ہے اللہ نال تعلق جوڑن دا تو سونے محمد پاک دی سیرت ہے. اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اللہ نال تعلق مضبوط کرن کی خاطر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنا پیا سفر ہجرت کرنا پیا، مکہ تو مدینہ کی طرف کے کرنا پیا، ہجرت کرنا پیا. اور اس کے اندر رستے کے اندر رکاوٹیں بھی مختلف آئیاں. مشرکین، کافرین، دشمنان اسلام میرے پیغمبر کے گھر کا گھراؤ کر کے تلوار لے کے کھلوتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دیتا جائے. قتل خون تے پیاسے کس واسطے؟ بھئی یہ آدھا ہے ایک نال تعلق پیدا کر سارے کو کٹو. یہ آدھا ایو گناہ آئی ہو تو کوئی نہیں گناہ. ظالم تو کولو بھی اپنا بدلہ نہ لوانا لے نبی پاک اللہ انہوں نے خلاف قتل کی تدبیر ہوئی ہے. صرف اس واسطے ہوئی ہے کہ یہ آدھا ہے صرف اس نال تعلق پیدا کرو. یہ آئی کوئی ہو رہی وَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کہ یہ آدھا ہے کہ سارے معبودوں کی گجڑی پر چھوڑی سو، سارے چھوٹے بڑے، کوئی دکھ دے والا، کوئی سکھ دے والا، کوئی دھیاں دے والا، کوئی پتر دے والا، کوئی صحت دے صدا دے، یہ سارے دی گجڑی چ بنائی سو تے بن کے آدھا لا الہ الا اللہ. آدھا ہی کوئی ہے اس نال کے کرو تعلق پیدا کرو. یہ تو بڑی عجیب گل ہے. جدو یہ عجیب گل کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے عقل ٹھکانے تے معاذ اللہ نعوذ باللہ. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت والے پیغمبر بن کے آیا کہ کوئی بھی آگ دے اندر نہ ڈھلے. آگ دے اندر اللہ نال تعلق نہ پیدا ہو سی لگی دے ویسے آگے جی دھس ہیں. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے ما ارسلناک
اساں تے پیغمبر نو دنیا دے واسطے باعث رحمت بنایا ول کیویں کر کے رحمت بنایا میرا محمد رسول اللہ اپنی جان تا تکلیفاں تے مصیبتاں دے اندر سٹ دیتا ہے مگر امت دی خیر خائی دے اندر امت دی بھلائی دے اندر ذرہ برابر کمی نہیں کیتی دوسرے مقام تے اللہ کریم فرماتا ما ارسلناک الا کافۃ للناس اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ سارے لوگاں واسطے کافہ بن کے آئے جڑے اگ دے اندر ڈھاندے پئے اس اللہ نال تعلق پیدا نہ کر کے تے اگ دے اندر چھلانگا نہ دے پئے جہنم والے کوے دے اندر ڈھاندے پئے وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم اللہ دے پاک پیغمبر یہ انہاں دے پیچھوں نپ کے تے پیچھا چھک چھک کے سڑ دے تے آدھر ایدے اگ والے پاسے ویندے پئے او آدھر اساں ادائی بھی مل گئے میرے محمد تا پیچھا ہٹیں دن کے ایدے ویسو تا اگ دے اندر ڈھیر ویسو جنہوں میرے محمد پاک نے ایہو سبق تے تعلیم دیتی ہے انہاں میرے محمد رسول اللہ دے جان دے دشمن بن گئے میرے پیغمبر دیا قدم دیا تدبیرہ کرنے لگ گئے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جدو تو ساڑھے تعلق دی گل کرنا لائے ساڑھے نال توکل تے تیقن تے یقین دا سبق دے مانا لائے تے تیری حفاظت دا بھی ذمہ دار کون ہے تے جیڑا اس آواز تے لبیک کھڑا لائے اس دی حفاظت دا ذمہ دار بھی کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ کریم نے قتل والے اس منصوب کے تو اور انہاں دے اس پختہ عزم تو اللہ کریم نے یہ بچایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بال نوی خراش حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوئے یار دوست چل پہ مکے چوں ہجرت کر گئے مکہ تو چل دیا اللہ نے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سبحان اللہ مکہ تو ہجرت کر دے رہے چل دیا پتھریلا علاقہ ہے مکیلے پتھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جس وقت چل کے تھکے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے ابو بکر صدیق کے کندھے سواری پا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ سائیں کوئی نہیں نبی حضرت ابو بکر صدیق دیا ایک حضرت ابو بکر صدیق کی معراج ہے بلندی ہے کہ پوری کائنات کا سردار واسطے اگر سواری بنے تو ابو بکر بنے صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا کچھ فاصلے دیتے ایک غار ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر صدیق داخل ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے پہلے ساری غار کی صفائی کی تھی غار کی صفائی کی تھی کیا قسمت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائیاں کرانا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرانا رہے صفائی کی جو نے سارے غار کے سراخ بن کے جو نے بلو زریلا جانور کوئی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدعا سنا لگے تکلیف نہ پہنچائے تے چل دیا جب ساری غار کی صفائی ہوگی بلایا فرمایا آؤ یار آرام کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہو یار ابو بکر صدیق کے بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر سر رکھ کے سہ گئے ابو بکر کی گود کے بن گیا بستر گویا ریحل دستے قرآن مجید ابو بکر کا وجود ریحل بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرآن کیا منظر اسی پچھو مشرقین جب رات گزری کہ تھمی کو پتہ لگا کہ جس دی انتظار اسی آسے وہ تا پچھو چلے گیا
تے یہ تو حضرت علی المرتضیٰ اتنے موجود ہیں، ساڑھے گئے ہو گئے ارادے سارے کھا کے مل گئے. انہاں وال انعامی پیچھے چیلنج کیتا، انعامی اعلان کیتا کہ جیڑا انہاں دوہاں نوں بھد کے لایا وے، انہاں دوہاں نوں کیا کرے بھد کے لایا وے، یا ایک نوں بھد کے لایا وے زندہ یا فوت ہوئے، ایک نوں بھد کے لایا وے تو 100 اٹھ دا انعام ان کے اندر سی. اسی طرح دوجا بھد گیا تو 100. ویکھو کفار نے بھی نبوت اور صداقت کی قیمت لائی ہے تو برابر برابر لگائی ہے، برابر برابر لگائی ہے نا. جتنی قیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر دی اتنی قیمت ابو بکر کے سر دی. مگر ندان وہ لوگ جڑے انہوں کے خلاف بھی اپنی زبان بند نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے بندے کی، اور لا علمی کے جہالت ہے نوجوانوں کی جڑے انہوں کے پیچھے تھڑ جا رہے ہیں. تو صرف جاؤ سے کام واسطے ہے کہ دا معلوم والی رات لوگ کر دیتے اور انہوں کا کوئی مقصد نہیں. چلو بارہ اللہ ہدایت دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانہ سارا جڑا ہے حضرت اسماء روٹیاں پہنچانا بھی پچھو، چلو روٹیاں پکا کے تہواریں پہنچانا بھی. حضرت ابو بکر کا بیٹا عبداللہ سارے دن کی ڈیری مکہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا غلام بکریاں چلانا والا وہ تو دودھ پہنچانا والا سارا گھرانہ ہی جڑا تھا ابو بکر صدیق دا خدام نبی بن گیا ہے. مشرکین نے پیچھو اعلان کیتا کہ انہوں نے تلاش کر کے لایا. مختلف لوگ دور پہ انعامی چکر دے اندر کہ انعام مل سی تے اس تلاش دی اہمیت بڑھانے واسطے 100 اٹھ دا بھی اعلان کر دیتا. دوڑ دیا غار دے منہ تے پہنچ گئے. غار دے منہ تے پہنچ گئے. اللہ کریم نے اس سارے واقعہ کا نقشہ کھینچا قرآن کے اندر. اللہ کریم نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل الذين كفروا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کریم نے اپنے دو بندیاں دی مدد تے نصرت کی تھی. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک ابو بکر صدیق میرے محمد پاک دا سجن تے دوست میرے محمد رسول اللہ دے نال رل کے رال اللہ میرے محمد پاک تے سارا گھرانہ ہی پروانے مار جھکن والا ذرا تصور دی دنیا دے اندر بھر کے دیکھو تے قرآن دی روشنی دے اندر ذرا اس دا بھی تذکرہ سنو کہ سارے کفار انہیں دریا اس غار دے منہ تے پہنچ گئے تے ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ اے سارے کفار آئے کھلوتے انہا اگر اپنے قدمہ وال جب گیا تو اصحابنا نظر آ جانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہے ہیں. ابو بکر بھی دیکھ رہی ہے کہ دشمنان سر دتے چڑے کھلوتے ہیں. اگر اپنے قدموں وال جب گیا تو اصحاب نظر آ جانا ہے. مگر اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سچے یار صدیق نو اپنی فکر نہیں بلکہ کئی فکر ہے میرے محمد پاک دی فکر ہے اپنے دوست سجد دی فکر میرے ابو بکر صدیق نو ہے. اللہ کریم فرماتا
فرماتا ہے جدو ہی ہو جائے کٹھن مرحلے دوتے پہنچ جاؤ تو اس موقع دوتے بھی تو سانتا اللہ کالی جاری گدھنی ہے تا کئی دلال گدھنی ہے اس وقت بھی تو سان لو لگاونی ہے تا کئی دلال لگاونی ہے ساری کائنات تواڈی دشمن بھی کیوں نہ بن بنے تواڈے سر دوتے موت کیوں نہ ہون رہی ہوے تواڈا اکھاں دے سامنے بھی موت کیوں نہ نظر آ رہی ہوے ابو دریا ہوے پچھوں فرعون دیاں فوجاں ہوے نا ولی تواڈا تعلق علی جاری تے تعلق علی جڑی گل ہے او کسے موقع دوتے ٹوٹ نہ بنے ہمیشہ تواڈی یاری علی او توکل تے تیقن تے یقین تے اخلاص تے ایمان علی جڑی گل تے تار تے او لوے او کسے موقع دوتے کچی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کو فرماتے او یارا پریشان نہ تھی لا تحزن غم نہ کر حزن کر اور غم تے حزن جڑا ہوندا ہے دوسرے دے واسطے ہوندا ہے فکر دوسرے دا ہوندا ہے تے خوف اپنا ہوندا ہے خوف دا جڑا لفظ آندا ہے وہ اپنے واسطے آندا ہے تے حزن دا لفظ جڑا ہوندا ہے دوسرے واسطے آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا لا تخف ابو بکر ڈر نہیں بلکہ فرمایا لا تحزن او ابو بکر غم نہ کر غم تے خوف اپنا نہیں بلکہ کہندا ہے میرے محمد پاک دا کہ او میرے محمد رسول اللہ دے لکھاں جنت قربان کر سکدے ہیں مگر میرے محمد نے سوئی وچ بڑا برداشت نہیں کر سکدے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ اپنے ابو بکر جا تو سات تسلی دے دیو لا تحزن ان اللہ معنا اللہ دی معیت ساڈے نال ہے تے معیت کوئی عام جہی نہیں ہے بلکہ معیت خاصہ مسری ساڈے نال ہے جتے سارے راہ بند ہو جاویں او اتھوں ہی رستے بنا دیندا ہے چاہے فرعون دے لو لشکر پچھوں ہی لگ کیوں نہ ونجن اگوں دریا دیاں فوجاں ہوئے تے وچوں فرعون دے حیا دیاں فوجاں بھی کیوں نہ ہوئے تے ول جڑے کچے ایمان والے ہوندے ای ہو جائے موقع دتے ڈر مگاویں دن متزلزل ہوویں دن کہ ساڈے نال کے بندا ہے موسی کلیم اللہ دے نال جڑے چلن والے ان انہاں دا اپنی جان دی فکر پئی ہے کہ آکھ لگے انا لمدرکون موسیٰ پہلے بھی بڑیاں تکلیفاں گیا رہی تیری وجہ تو آج تا تو ساتھ کتھی دوتے آکے مرایا نہ اگا دیا تے نہ پچھا دیا ابو قد تے پچھو اگ بڑی کروتی ہے موسیٰ کیڑے پاسے بنی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے آکھا کلا پریشان نہ تھی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس اللہ نال ساڈا تعلق تے توکل تے تیقن مضبوط ہے اور اللہ کسے موقع دوتے ساڈی کڈ نہیں لگن دیندا سانو ذلیل نہیں ہون دیندا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان معی ربی سیہدین ان معی ربی موسیٰ کلیم اللہ دے ان معی ربی ان معی بے شک میرا رب میرے نال ہے تے اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا اتھے معیت دو دی ذکر کیتی ہے تے اتھے معیت موسیٰ کلیم اللہ نے صرف اپنی ذکر کیتی ہے کہ رب میرے نال ہے کیونکہ انہاں دا ایمان مضبوط کوئی نہیں اتھے ابو بکر تے میرے محمد پاک دا سب تو اعلی ایمان ہے اللہ کریم فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ تے اس دی قوم جدوں کی ہو جائے موقع تے پہنچ گئی تے اساں موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا موسیٰ اے جڑی لاٹھی اپنے ہاتھ دے اندر لئی کھلوتا ہے اضرب بعصاک البحر اے میرا کلیم اس لاٹھی کو اس پانی دوتے مارنا چلتے سمندر دوتے مارنا تیرے ذمہ ہے تے اس دیا پانی دے کن کو نپ کے تے کھچ کے تے دے جو 12 رستے بنا دینا تیرے رب دا کام ہے موسی بنی اسرائیل نے کتنے قبیلے ہیں 12 قبیلے اور 12 قبیلے اسی چو گزر گئے تے جڑے پچھوں فرعون دی کھلوتے ہیں شیطانی تولا انہاں کے اساں بھی تو
گزر بسر جو ہی گزرنے لگے تے اللہ نے پانی کو حکم دیتا تے اتھے ہی غارق ہو گیا تے فرعون کو پانی بھی پٹ کے باہر ماریا بس زمین پٹ کے اندر ماریا جس وقت غوطہ آئے اس وقت آکھنے لگا آمنتو برب موسیٰ و ہارون میں ایمان لیا موسیٰ دے رب دے ہارون دے رب دے اللہ کیا الان ہون چیتا رہی ہون تکبر نکلے ہی ہون پتہ لگے تو دانا انا ربکم العالی میں کہا رب ہاں ہون پتہ لگے کہ ربوبیت کا نشہ جڑا تیرا چڑھے ہو رہا ہے ہون نکلے ہی کہ نہ نکلے اس وقت یہ جو موقع آ جائے تو رب نال پہلے تعلق نہیں پیدا کیتا کہ موت نظر آ جائے سامنے تو بلکہ ایمان کا بھی کوئی فائدہ اس واسطے پہلے چاہیے کہ پہلے اپنے رب نال کے کرو توکل تے تیقن تے یقین تے ایمان اپنا مضبوط کر لوہے دی لٹھ ایمان تہاڈا ہوے مضبوط اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو لا تحزن ان اللہ معنا ساڈے تو کٹھے پاؤنے مانا تسمیہ دی ضمیر ذکر کیتی ہے انہیں نہیں فرمایا معیا میرا رب میرے نال ہے ایک مثال نہ سمجھنا چاہتے مثال صرف سمجھاؤنا مقصود ہے کوئی بندہ دودھ دے پانی پہندا ہے دودھ دے پانی پہندا ہے دودھ دلو تبصرہ کرندا پیچھا ہٹ تیرا رنگ میرے رنگ دیا نہیں تیرا ذائقہ میرے ذائقے دیا نہیں پیچھا ہٹ مگر دودھ دی بڑا ذکری ہوتا ہے وہ پانی پال دیتا ہے جب پانی وچ آ جاندا ہے والا دودھ آندا ہے جیڑا بھا اور میرا اور بھا کے اسی طرح صداقت نبوت کا کی ہو دیا جوڑ ہے کہ اللہ نے ہک زمین در ذکر کر کے فرمایا ان اللہ مانا اج تیرا بھا میرا ہے نبوت دا تیرا بھا نبوت دا اج او بھا صداقت کا پیا لگ رہا ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحزن اللہ ساڈی کڈ کسے موقع تے لگن نہیں دیتا پریشان نہ تھی اللہ کریم دی طاقت قوت قدرت یہ ہو جائیے کہ ساری دنیا مٹھاون والی بھی کیوں نہ ہوئے ساری دنیا مختلف قسم دے ہاتھ کٹے جان والی بھی نہ کیوں نہ ہوئے اللہ انہاں دے ہاتھ کٹے نو تا خواب دے اندر ملا دیندا ہے کبھی یمن دا بادشاہ ارادہ پختہ کر کے آتا ہے ایک پورا فوج کشی کر کے لشکر دا ایک مہم بنا کے آتا ہے ہاتھیاں دا لشکر بھی لے کے آتا ہے کہ اس بیت اللہ نو مسمار کر دیتا جاوے ختم کر دیتا جاوے تاکہ جڑا میں یمن جندر سنا آدھے مقام دوتے گرجا بھرن گھر بنایا ہے اس دی سرد سارے لوگ اندر روح بن گئے پھر اس بیت اللہ کو مسمار کر دیتا جاوے جدو کی ہو جائے غلط ارادے نال یمن کو چلتا ہے تاکہ اس بیت اللہ کو مٹا دیتا جاوے مسمار کر دیتا جاوے لوگ اندر روح کی تو مول کے تے اس پاس پھر ونجن وہ پختہ ارادہ کر کے ساری لشکر کر اللہ لشکر کشی کر کے اتھوں پیا چلتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے سارا نقشہ کھینچ کے تے واقعہ کر سنایا تے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول اللہ کریم نے سارا واقعہ سنایا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو پہلے ولادت تو پہلے چند روز قبل اے اصحاب الفیل دا واقعہ پیش آیا ہے تے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نو اے واقعہ پڑھ کے سنایا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے دسیا میرا سونا محمد رسول اللہ ایک اللہ دی طرفوں غیبی اشارہ ہے کہ میرا محمد پاک انہوں تو اکلے ہونا ہے
جدو ساری دشمنات تیرے لگدے لینے بھی تیرے دشمن بڑے کھلوتے ہونے تے اللہ تیری کد نہیں لگن دیتا اللہ تیو کسے موقع دوتے داغدار نہیں ہون دیتا اللہ تیو ذلیل و خوار نہیں ہون دیتا میرا سونا پیغمبر تے تیرے جھکے کمی اور تلغما ونزل إليك من ربك يا رسول محمد رسول اللہ تو سارے توکل تے تیقن تے یقین دا سبق پڑھ کے سنائیدا ونج کہ تیری حفاظت دا ذمہ دار حکم اللہ ہے اللہ کریم فرماندا میرا سونا پیغمبر ذرا تے کھول کے پے سنائیاں کہ وہ سارا لشکر جدو آ گیا بیت اللہ تے حملہ کرنا چاہتا ہے بیت اللہ کو سوار کرنا چاہتا ہے اللہ کریم فرماندا کہ اساں چھوٹی جئی تو فوج بھیج دیتی تے پریندیاں دی بھیج دیتی ایک جماعت چھوٹی جئی جماعت جدو اساں انہاں تے بھیجی تے انہاں دے جڑے تیر پہ پھسدے آن او اپنی چوچا دے اندر تے پڑیا دے اندر چھوٹے چھوٹے سنگرے سے لے کے تے انہاں تے پرسیندے گئے تے انہاں نے یہ لگدا کیا کہ بم پیا پھڑ گئے بم پیا پھڑ گئے سارے کے ہو گئے اٹھائی تیس گئے سو گئے بیت اللہ دی طرف مغلوی نہ اٹھا سکے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جڑے غلط ارادے نال عمل والے ہوئے جڑے میرے مقدس مقام دوتے یا مقدس انسان دوتے حملہ ہونا چاہے اللہ فرماتا ہے اسا ساریاں انہاں دی تدبیر تے ہاتھ دڑیا ہوتا خواب دے اندر ملا دیندے تے اپنے نال جڑا ساڈے نال سچا توکل تے تیقن تے یقین تے اخلاص تے ایمان رکھن والا ہے اسا اس کو کسے موقع دوتے چھوڑ دے کوئی نہ ساری کائنات دی دشمن بھی کیوں نہ بن وجے تائی اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ابو بکر لا تحزن پریشان نہ ساڈے نال کون ہے اس ذات جدی قوت طاقت کدی مک نہیں سکتی وہ ذات جدا علم کدی مک نہیں سکتا اس کی قوت طاقت ایتھے تک چلتی ہے کہ وہ ایک چھوٹی جہی بوند تے پانی دا قطرہ ہوندا ہے غلیظ جیا پانی دا ناپاک قطرہ ہوندا ہے تے اس دے انسان دے اٹھے ماتا دے رحم دے اندر یہ حجت پردے دے اندر تے اندھیرے دے اندر اس پانی دے بوند تے انسان دی شکل صورت بنی پئی ہوندی ہے انسان دا ڈھانچہ بھی بندا ہوندا ہے انسان تے ہڈیاں تے گوشت گوشت بھی چڑھدا ہوندا ہے ول اس ہڈیاں تے گوشت گوشت چڑھ کے تے ول اس نو اللہ کریم سونی شکل بھی نصیب فرماتا ہوندا ہے ول چلدیا او انسان چھوٹا جہا بچہ جدوں پہرا جاندا ہے ول چلدیا جوانی تے پہنچ ویندا ہے ول چلدیا اللہ پاک اس نبوت نال سرفراز فرما دیندا ہے کہ بل چلدے اللہ پاک اس کو سید الانبیاء بنا دیندا ہے بل چلدے اللہ پاک کو امام الانبیاء بنا دیندا ہے چلدے اللہ پاک کو مصدق الانبیاء بنا دیندا ہے چلدے چھوٹا تبدیلی کائنات تلے آندی ہے ساڈا آسمان تے ساڈا زمین میرے محمد دے قدماں دے تلے آوندی ہے تے اس محمد پاک نو اللہ پاک چھوٹا تبدیلی کائنات کو بلند کر دیندا ہے اس واسطے اللہ کریم فرماتا میرا سونا پیغمبر تو اپنے ابو بکر کو تسلی دے کہ ابو بکر پریشان نہ ہو لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ساڈے کٹھے او سردار نہیں ہون دے سردار جو ہی مشرکین غار دے بوئے تے ویکھیا کہ اے تے جالا بڑیا کھلوتا ہے ایتھے انسان اگر ہوندے اندر تے اے تے مکڑی دا جالا نہ ہوندا مشرکین نو اللہ پاک نے انہاں دی اکھاں تے انج پردے سٹے کہ سر دے آئے ہوئے پیچھے ول گئے اللہ پاک نے فرشتوں کا بھی پہرا لا دیتا وا اجدہ بجنود لم تروها اللہ نے کہہ کر دیتا اتھے فرشتوں کا بھی پہرا لگا دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا انہاں کفار کو دیکھ رہے ہیں غار دے منہ تے آمن والے تے کفار میرے محمد پاک تے ابو بکر نو دیکھ اللہ نے حفاظت کی کہ نہ کی پیچھے سراقہ بھی دوڑے ہیں سراقہ بن مالک وہ بھی دوڑیا
کہ میں بھی کیا کرا انعام حاصل کرا. چلتے چلتے جب غار کے منہ تک پہنچیا کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے دعا کی کہ اے اللہ دے گھوڑے کو بچھاڑ دے. اٹھائی اس گھوڑے دے اگلے قدم جڑے وہ زمین دے اندر دھس گئے, اگے آ نہ سکے. سراقہ بھی تو ٹھہر گیا. ول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نال وقت ٹوٹا نکلے ول دوڑایا اس گھوڑا تاکہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بات کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ول دعا کی تے وقت نکلے ول جڑا تا امان کی درخواست کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہی نہیں, سارو سامان دی کسی شہر کی فوٹو نوش دی سامان دی کوئی شہر کی ضرورت ہی نہیں. تو دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں, صرف تو ساڈا پتہ پچھلے نہیں دسنا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے موقع دیتے کہ اے سراقہ او وقت بھی ویکھن والا ہونا ہے جدوں کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر پوائے جاندے. سراقہ اے سن کے حیران ہو گیا کہ میں سراقہ تے کسرا فارس دے بادشاہ دے کنگن میرے ہتھاں دے اندر پوائے میرے بازو دے اندر. مگر وہ وقت بھی ویکھن والا آئی کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق دی خلافت دے دور دے اندر جدو ایران فتح ہویا کہ ول مختلف قسم دے مال غنیمت آئے تے حضرت سراقہ رضی اللہ اسلام بعد اندر لے تے ول بلا کے حضرت سراقہ اس وقت بیمار ہے. ول بلا کے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے ہاتھ دے اندر بازو دے اندر کنگن پوا کے سر تے فارس دے بادشاہ دا تاج رکھا کے تے آخیا کہ منبر تے بیٹھ کے اعلان کر کے میرے محمد پاک دی پیشن گوئی بالکل سچی ہے. جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے, جو کچھ میرے محمد پاک نے فرمایا سارا یہ ہے سچ ہے. کیا منظر ہونا ہے. بندے نو چاہیے ہے کہ اللہ دے فرمان دتے میرے محمد دے فرمان دتے یقین اگر من الشمس یقین کرے. اکھاں دے اندر آ کے دھوکا آ سکتا ہے, ویکھن والی اکھاں مشاہدہ دے اندر دھوکا آ سکتا ہے, مگر اللہ دے فرمان دے میرے محمد دے فرمان دی صداقت دے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. اللہ پاک سچا توکل کا یقین اللہ دی ذات تے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.